لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى في مقام آخر: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کا جو مقدر میں رزق ہے وہ اللہ پہنچا کر رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق اس دنیا میں مکمل نہ کر لے۔ اس کا رزق جب مکمل ہو جائے گا تو وہ دنیا سے چلا جائے گا، اور رزق دینے کا وعدہ اللہ کی ذات نے کیا ہوا ہے، اور کسی کو زیادہ رزق کشادہ کیا ہوا ہے، کسی کا رزق اللہ نے تنگ کیا ہوا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس مالک کائنات کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جس رزق کی پیشکش کی اور جس مال کی فراوانی کی پیشکش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے، فقیری میرا فخر ہے۔
کہ دنیا کے اندر فقیر بن کے رہوں. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا میں نے نظارہ کیا ہے تو وہاں پر میں نے اکثر لوگوں کو فقیر لوگوں کو پایا ہے. اکثر فقیر لوگوں کو میں نے پایا ہے، کمزور لوگوں کو میں نے جنت میں پایا ہے. اور خود جب مشرکین مکہ صحابہ کرام کو دیکھتے اور نبی علیہ السلام کو طاقت دیتے تھے کہ آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کی بات کو ماننے والے، آپ کے اوپر قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جسم پر پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں ہیں. آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں. اور دور حاضر میں بھی معاشرہ ایسے لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کم تر سمجھنا یہ مشرکین مکہ کا وجہ ہے. اور اکثر جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے غریبی والی زندگی گزاری ہے، فقیری والی زندگی گزاری ہے. کچھ انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ نے بادشاہ کی دی، مال و دولت بھی دیا، لیکن اکثر انبیاء جو تھے وہ غریبی والی زندگی گزارتے تھے. اور اللہ رب العزت نے رزق کا فیصلہ تو خود کیا ہوا ہے. اور خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالی وہی زیادہ روزی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے. ذو القوة المتین، جو بڑی ہوئی طاقت والا ہے، مضبوط ترین ذات ہے. اللہ رزق بھی دینے والا ہے اور ہر ایک کو رزق ہر جگہ پر دینے پر قادر بھی ہے. اور کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے. اللہ نعمت کا ایسا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. سوچتا کچھ ہے اور نصیب میں کچھ اور ہو جاتا ہے، کرتا کچھ ہے اور ملتا کچھ اور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا رنگینیوں کی چیز ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار. اے کائنات کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کے گھر کے اندر ہے. وہ آخرت کے گھر میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اور دنیا کی رنگینیوں میں آ کر آخرت کو بھول نہ جانا، روزی کے چکر میں آ کر رازق ذات کو بھول نہ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا کے اندر تم ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی آدمی ہو، او عابر سبیل، یا راہ گزر مسافر کی طرح رہو. دنیا میں رہو اجنبی اوپر آدمی کی طرح، یعنی اوپر آدمی کسی جگہ آتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، کچھ وقت کے لیے اوپر آدمی آیا اور چلا گیا. او عابر سبیل، یا مسافر بھی کسی جگہ رکتا ہے تو وہ راحت کے لیے تھوڑا سا رکتا ہے، پھر آگے اپنا سفر جاری کرتا ہے. تو یہ دنیا تھوڑی سی راحت والی جگہ ہے، مال کمانے کی، اعمال کرنے کی جگہ ہے، ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی علیہ السلام کا ایک موقع پر دیکھا کہ جسم مبارک پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما کر اٹھے تو وہ کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی، اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پہ پڑ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول، آپ کے دشمن محلات کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے اور آپ اس حالت میں زندگی گزارے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہے اور ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں ہے۔ اور فرمایا کہ میری مثال اس دنیا میں کراکب استظل، میری اس مسافر کی طرح مثال ہے جس نے ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کیا، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر آگے چل گیا۔ تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم آئے نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بستر بچھا لیں، آخرت کا سفر ہم نے کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون ملعونۃ وما فیہا، دنیا خود بھی لعنت والی چیز ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لعنت والی چیز ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، یہ لعنت والی چیزیں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر فقیروں والی زندگی گزار رہے ہیں، فقر و فاقہ کر کے اندر ہے، کھانے پینے کا سامان تک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 4 دن مسلسل گزر گئے، ہم نے گھر کے اندر کوئی چیز کھائی نہیں تھی، ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ تک کھانے کا نہیں گیا۔ 4 دن گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں پانی کے اوپر گزارا کر رہے تھے۔ 4 دنوں کے بعد جب بھوک کی شدت نے ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکلے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو آ کر فرمایا هل اصبتم بعدی شیئا، او عائشہ کیا میرے بعد کسی چیز کا بندوبست ہوا ہے، کوئی کھانا پینا آیا کہ نہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی میں جواب دے دیا کہ نہیں، کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ آپ دوبارہ تشریف لے گئے مسجد۔ جب آپ مسجد میں پہنچے، فرماتی ہیں کہ میں نے کھڑکی کھول کر مسجد کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا دروازہ تھا وہ مسجد میں تھا۔ جو لوگ مدینہ تشریف لے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس طرح روضہ رسول ہے اور سامنے محراب ہے، اور پرانی جو ریاض الجنہ مسجد ہے وہ سامنے دروازہ کھلتا تھا، اس طرح آپ مسجد میں تشریف لا گئے۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی کھول کے دیکھا، کبھی مسجد کے ایک کنارے میں کبھی دوسرے کنارے میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یصلی ہاہنا مرتن ویصلی ہاہنا مرتن ویدعو، پھر دعا مانگتے ہیں، کبھی ادھر نماز کبھی ادھر نماز، کبھی ادھر دعا کبھی ادھر دعا۔ دعا کرنے کے بعد جب گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا هل اصبتم بعدی شیئا، کیا میرے بعد کسی چیز کا بندوبست ہوا ہے، کوئی کھانا پینا آیا ہے کہ نہیں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ کچھ نہیں آیا۔ عصر کے پہلے کا وقت تھا، کچھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پہ پوچھا کہ کون آ گیا؟ فرمایا عثمان بن عفان تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے ہیں اللہ کے نبی، حالات واقعات کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا جو حالات تھے، میں نے سارے حالات ان کے سامنے بیان کر دیے۔ فبکا عثمان،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو فوراً سے وہاں سے اٹھے اور نکل گئے. کہا میرا انتظار کرو میں آتا ہوں. گئے اپنے گھر میں, وہاں سے کچھ جو کا آٹا بنا ہوا وہ بھی لیا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اس کو بھی ذبح کر کے پکا لیا گیا فوراً سے, اور کچھ اور چیزیں بھی سامان میری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ گئے. دروازے پہ دستک دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور وہ سارا مال جو لایا ہوا تھا, وہ مال تھوڑی سی چیزیں تھی, وہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ آج کے بعد اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے, آج کے بعد اگر ایسی نوبت آپ کے گھر میں آتی ہے تو آپ حضرت عثمان کو ضرور یاد کر لینا, آپ میری طرف ایک پیغام ضرور بھیج دینا. اب وہ کھانا اندر ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جلدی سے وہ کھانا تیار کیا. کچھ تیار تھا تو کچھ تیار کرنا پڑا, میں نے تیار کر دیا. اب وہ کھانا تیار ہو گیا تو اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آ گئی. مغرب کی اذان کی آواز آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تشریف لائے. جب گھر میں پہنچے تو فرمایا هل اصبتم بعدی شیئا, کیا میرے جانے کے بعد گھر میں کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں, کسی چیز کا بندوبست ہوا ہے کہ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا من این ھذا یا حمیرہ, ہے حمیرہ. حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب تھا. نبی علیہ السلام کبھی کبھی محبت میں آ کر یا عائشہ یا حمیرہ کا لفظ بولتے تھے. اے حمیرہ یہ کہاں سے آ گیا, من این ھذا, کہاں سے آ گیا یہ کھانا. حضرت عائشہ فرماتی ہے من عثمان ابن عفان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ راشن دے کر گئے ہیں, اسی سے تیار کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش نہیں فرمایا, فوراً مسجد میں تشریف لے گئے. پہلے رب کا شکر ادا کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارضانو, اللہ میں تیرے بنی عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, تو اس سے راضی ہو جا. حضرت عثمان کے لیے دعا کی, واپس آئے اور پھر وہ کھانا نوش فرمایا. 4 دنوں کے بعد گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں. پانی تو مل ہی جاتا تھا, کھانے کی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی 4 دنوں کے بعد. ہم صبح بھی کھاتے ہیں, شام کو بھی کھاتے ہیں, دن کو بھی کھاتے ہیں, وقت تو 3 ہے لیکن ہم 6 مرتبہ کھاتے ہیں, 10 سے مس نہیں ہوتے. شکر کا کلمہ ہماری زبان پہ نہیں ہے. یہ مسلمان کی کمزوری ہے. ہر ایک آدمی کی اپنی کمزوری ہے کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے اسی پر وہ شکر ادا کرے. کئی واقعات اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طرح عرب کی سخت گرمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے اندر گھر سے باہر تشریف لائے. آگے سے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے. جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو تیسرے یار حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. اب جب تینوں آپس میں ملے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اخرجک یا ابا بکر, اے ابو بکر اس دوپہر کی گرمی کی حالت میں آپ کو کس چیز نے گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا ہے, آپ گھر سے نکل کر کیوں آئے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخرجنی الجوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ اور یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، ان کی طرف سے بھی جواب یہی تھا اخرجنی الجوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ دونوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں گھر سے نکل کے آ گئے؟ فرمایا اخرجنی الجوع، جس طرح آپ بھوک کی شدت سے نکل کے آئے ہیں مجھے بھی بھوک نے ستایا ہے تو نکل کے آ گیا ہوں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اب تینوں مشورہ کرتے ہیں کہ کہاں جایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارا ایک دوست ہے سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہر وقت میرے سامنے یہ مطالبہ رکھتا ہے کہ میرا کھجوروں کا باغ بھی ہے، اس کے اندر پانی کا کنواں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر پر آپ چکر تو لگائیں، مہمان نوازی کا مجھے موقع تو دیں، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کی خدمت کروں، آپ کبھی موقع تو دیں۔ جب تینوں حضرات نے یہ بات، دونوں حضرات نے سنی، چلو جی چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے، قریب ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ دور سے دیکھ لیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں یاروں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جس کے گھر میں کوئی اونچا مہمان آئے، کوئی اعلیٰ بندہ پہنچ جائے تو وہ بندہ پاؤں زمین پہ رکھتا ہی نہیں کہ میرے گھر میں فلاں آدمی آ گیا۔ اور جس کے گھر میں اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی مخلوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں یار، وہ جس کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں، اس کے لیے سعادت مندی کتنی بڑی ہوگی، اس کے دل میں جو خوشی اٹھی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ دور سے دیکھ لیا، آپ دیکھ کر دروازہ بند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پہنچے، دستک دی اور فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، ہے سعد کے گھر والوں آپ کے اوپر سلام دی، سلام پیش کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں اور آہستہ سے وعلیکم السلام آہستہ سے بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ دوسری مرتبہ پھر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا اہل سعد، حضرت سعد نے پھر آہستہ سے وعلیکم السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ تیسری مرتبہ پھر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا اہل سعد، حضرت سعد نے پھر آہستہ سے جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے یارو، لگتا ہے سعد بھی گھر پہ نہیں ہے، آج ہمارے مقدر میں کچھ نہیں ہے، لگتا ہے سعد بھی گھر میں نہیں ہے، آج ہم نے بھوک کے اوپر ہی گزارا کرنا ہے، کھانے کا کچھ ملے گا نہیں۔ آپ واپس ہونے لگے، حضرت سعد نے دروازہ کھولا، فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کا رسول میں حاضر ہوں، میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ چل کر میرے دروازے پہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد جب تو گھر میں تھا تو سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے سلام کا جواب دیا ہے لیکن آہستہ سے دیا ہے۔ کہا کہ آہستہ سے کیوں دیا؟ فرمایا مجھے پتہ ہے آپ کی زبان مبارک سے جب سلامتی کے کلمات کسی کے لیے نکلتے ہوں تو وہ واپس ایسے ہی نہیں لوٹا دیے جاتے بلکہ رب کی طرف سے سلامتی کے تحفے آ جاتے ہیں۔
جب میں پہلی مرتبہ سلام کا جواب دے دیتا اونچا تو آپ دوسری مرتبہ سلامتی پیش نہ کرتے. میں نے کہا اللہ کے نبی اتنے عرصے کے بعد میرے دروازے پہ آئے ہیں, اپنے دونوں یاروں کے ساتھ آئے ہیں, تو چاہتا ہوں آپ کی زبان مبارک سے میرے گھر کے اندر سلامتی کی دعائیں آتی رہے. اس لیے میں نے 3 مرتبہ آہستہ آہستہ جواب دیا. اور پھر حضرت سعد ان کو لے گئے باغ میں, وہاں پر ایک کھجوروں کا خوشہ توڑ کر سامنے پیش کیا, پانی بھی ایک برتن میں بھر کر لا کر دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچی اور پکی کھجوریں بھی موجود ہیں, ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے, اور کھاتے ہوئے الحمدللہ کا کلمہ کہا اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یاد رکھنا ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. اللہ سوال کرے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ ایسی ایسی نعمتیں تمہیں ملی تھی, کیسے کیسے استعمال کرتے. ان کی حالت تو یہ تھی, آپ حالات واقعات دیکھیں نبی علیہ السلام کے گائے تھے, ان کے حالات تو یہ تھے. اور کائنات کے اندر کوئی کافر بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر مانتا ہے, کہ وہ ایسی ہستی کہ خاندان, کنبہ, قبیلہ, رعایا, وقت کے حکمران ساری سپر طاقتیں مخالف, پھر بھی ایسا انقلاب برپا کے رکھ دیا کہ کائنات کے اندر اس کے جانے والے موجود ہیں, اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا انقلاب برپا کیا. صرف ہماری زندگی ان کی زندگی کے ساتھ ملتی نہیں ہے, ہم نے ملانے کی کوشش نہیں کی. زندگی ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے. اور صحابہ کرام نے زندگی اپنی ملائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے صحابیوں کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا فلاں علاقے میں جا کر کے فلاں قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے, میں تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں, سپہ سالار مقرر کرتا ہوں. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر. نہ والی بات تو وہاں تھی نہیں, میں حاضر ہوں یا میرا یہ عذر ہے, یہ بات تو ہوتی نہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جملہ کہہ دیا تو صحابہ اکرام جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ایسا ان کا ایمان تھا. وہ تیار ہو گئے, فرمایا کہ یہ 300 کا لشکر میں تیرے ساتھ بھیج رہا ہوں, ان کو لے جانا. حالات واقعات تھوڑے تنگ دستی کے ہیں, یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں, اس لشکر میں تقسیم کر دینا. ایک ٹوکری چھوٹی سی کھجوروں کی یا تھیلی کہہ لو, اور 300 آدمی کا لشکر, اور 2 مہینے کی مسافت, سفر بھی کرنا ہے اور وہ کھجوروں پر گزارا بھی کرنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس لشکر میں موجود تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راستے میں لشکر چل رہا ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک ایک کھجور ایک آدمی کو ایک دن میں ملتی تھی. ایک ایک کھجور ایک آدمی کو ایک دن میں, پورے دن کا کھانا صرف ایک کھجور. لیکن ہمت نہیں آئی, چلتے رہے. کھجوریں ختم ہو گئی تو ان کی گٹھلیاں چوس کر ہم پانی پیا کرتے تھے. اور تھے صحابہ کرام, شکوہ تو کر سکتے نہیں تھے, گلہ تو کر سکتے نہیں تھے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اور فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک سمندر کے کنارے پہ پہنچے, اور ہمیں امید تھی کہ اللہ ہمارے لیے بہترین انتظام کرے گا. ہم جب دریا کے کنارے پہنچے, سمندر کے کنارے, تو اللہ نے ہمیں ایک مچھلی عطا کی. اتنی بڑی مچھلی تھی, اتنی بڑی مچھلی, 18 دن تک 300 آدمی اس کو پکا کر کھاتا رہا. 18 دن تک 300 آدمی اس مچھلی کو کھاتا رہا. اللہ نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کیا. اور فرماتے ہیں اس مچھلی کے ایسے 2 کانٹے اگر کھڑے کیے جائیں تو اونٹ کے اوپر بیٹھ کر بندہ درمیان میں سے گزر سکتا تھا. رزق کا جب اللہ کی طرف بھروسہ انسان کا بڑھ جائے تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. صرف فرق اتنا ہے
کہ ہم اپنی زبان سے شکر کا کلمہ نہیں کہتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الفقر فقری، فقیری میرا فخر ہے، اور مجھے اللہ نے سونے اور چاندی کے پہاڑ پیش کیے. میں نے کہا نہیں اللہ، ایک وقت کھانا ملتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ملتا دوسرے وقت تو تب بھی الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اللہ انشاءاللہ رحمت کے فیصلے فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.